السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ تمام حاضرین یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ درسوں میں ذکر کے تعلق سے آپ کے سامنے عنوان آیا تھا۔ اس سے پہلے 3 پارٹ ختم ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھا پارٹ، 4تھ پارٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ ذکروں میں سے بیسٹ ذکر یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ مسند احمد اور جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی شخص یہ دعا پڑھے جو یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت اس کی تکالیفوں کو، اس کے پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ آئیے میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، مختصر انداز میں اس شارٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں۔ یہ وہ کون سی دعا تھی جو یونس علیہ السلام نے بڑی ہی مشکل حالات میں اللہ سے دعا مانگی، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ یہ یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 میں ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ وہ یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ۔ آئیے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں یہ تشریح رکھتا ہوں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 اندھیروں میں اللہ سے دعا مانگی۔ وہ کیا کیا اندھیرے تھے؟ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں میں اندر رہ کر اللہ رب العزت میں سے یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ رب العزت، جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کسی بھی انبیاء السلام کا واسطہ وسیلہ نہیں لیا۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس حدیث شریفہ، اس قرآن کی آیت سے یہ نصیحت ملتی ہے، توکل اللہ کرے، توکل اللہ کرے، کہ اللہ پہ پختہ ایمان رکھے، پختہ بھروسہ رکھے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ واسطہ وسیلہ جو ہم کسی بھی بزرگوں کا جو قبر میں دفن ہے، تدفین ہے، اور یا تو کسی بھی بڑے بزرگان دین کا واسطہ وسیلہ ہم لیتے ہیں، جبکہ نہ ہی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نہ ہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ آئیے اس دوسرا مسئلہ اس حدیث شریفہ اور اس قرآن کی آیت سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ افضل محبت کرتے ہیں، تو اللہ ہر بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، بھلے ہی وہ کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں اگر ہم مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا ڈاکٹر جواب دے دیا، یا پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا بہت ہی بالکل تکلیف حالت میں ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے اس دعا کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یونس علیہ السلام کی دعا تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا یعنی ایک ریفرنس لیتے ہوئے ہم کو نصیحت کی کہ اگر کوئی دعا یہ پڑھتا ہے جو کہ یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت وہ کسی بھی مشکل حالت میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت بے شک نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بہترین جامع دعا ہے، اور جب چاہے ہم مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ تکلیف میں ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، اس دعا کا اہتمام کریں۔ آئیے میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرا دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، افسوس کی بات یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی تھی کہ اس میں سے میں بھی تھا، جب مجھے علم نہیں تھا تو
کئی ایسے مسلمان ہیں جو عصر کی نماز کے بعد یا کسی پرٹیکولر ڈے کے دن یا رب کی تسبیح پڑھا رہے ہیں، آئیے بھائی پوری بستی والوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، وہ سپوٹے کے بیچ یا کسی اور بیچ کے اوپر، پتھروں کے اوپر یہ 1000 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، بلکہ لوگوں کو بلاتے ہیں، جبکہ نہ ہی قرآن کی آیت سے ثابت ہے ایسا عمل کرنا، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے کہ لوگوں کو بلائے، جمع کرے، بینجوں پہ یہ ذکر کرے، ایسا نہیں، یہ بالکل نہیں، دین کو مینیپولیٹ کر دیا مسلمان، دین میں نئی نئی چیز ایجاد کر دیے، جبکہ کوئی قرآن کی آیت سے نہ ہی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر ہم کسی بھی تکلیف حالت میں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہمارا کو تکلیف ہے تو ہم دعا پڑھنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو بول دوں بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے، بھائی آپ دعا کریے، بولے بہت اچھی بات ہے، دعا کرے بولیے اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہماری صحت کے لیے؟ ہم بھی پریکاشنز لیں، ہم بھی دوائیں لیں، اور ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم خالی لوگوں کو بول رہے ہیں آؤ بھائی آؤ یا رب کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، یعنی پتھروں پہ بینجوں پہ ورد کرو، پڑھتے رہو، جبکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آتھنٹک سورس لے، کوئی بھی علماء اکرام، کوئی بھی حافظ، کوئی عالم مفتی اگر کچھ بولتے ہیں تو اس سے ریفرنس پوچھئے کہ بھائی آپ اتنا اچھا ذکر بولے کہاں پر ہے، یہ پوچھنا گناہ نہیں ہے۔ آپ علماء اکرام سے سوال کر سکتے ہیں، آپ حافظ دین سے، عالم دین سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے، اور ہماری دعا اللہ سے مانگے، اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور یہ خاص طور یہ دعا کا اہتمام کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مشکلات کو، ہماری تکالیفوں کو اللہ رب العزت ضرور دور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک فی۔ انشاءاللہ آگے بھی اور پارٹس آئیں گے، اور میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں جتنا ہو سکے اس چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، ایسے یہ اچھے دین کے نصیحت کے باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ واتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔